اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول کافی جلد اول، باب نمبر 8، صفحہ نمبر 233۔ خدا کی کیفیت کے بارے میں گفتگو کرنا منع ہے۔ حدیث نمبر 1، اللہ کے بارے میں گفتگو نہ کرو۔ جناب ابو بصیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، مخلوق خدا کے بارے میں گفتگو و بحث کرو لیکن خدا کے بارے میں گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے سوائے پریشانی کے علاوہ کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ ایک اور روایت میں ذکر ہوا ہے، ہر چیز کے بارے میں گفتگو کرو لیکن ذات خدا کے بارے میں گفتگو نہ کرو۔ حدیث نمبر 2، جب بات اللہ تک پہنچ جائے تو رک جاؤ۔ جناب سلیمان بن خالد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نجم آیت نمبر 42، تحقیق تیرا رب ہر چیز کی انتہا ہے۔ فرماتے ہیں مراد ہے کہ جب بات خدا تک پہنچ جائے تو رک جاؤ۔ حدیث نمبر 3، لوگ خدا کے بارے میں بھی گفتگو کرتے ہیں۔ جناب محمد بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے مجھے فرمایا، اے محمد، لوگ ہمیشہ باتیں کرتے رہے ہیں، ہر چیز کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے بارے میں بھی گفتگو کرتے ہیں۔ پس جب تم ان کی اس کے بارے میں گفتگو سنو تو کہہ دو، اللہ واحد لا شریک کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ حدیث نمبر 4، بحث و مباحثہ زیادہ نہ کرو۔ ابو عبید خدا نے بیان کیا کہ حضرت ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اے زیاد، دینی متنازعات کے بارے میں زیادہ بحث و مباحثہ نہ کرو، کیونکہ بعض اوقات شک و حیرت میں ڈال دیتے ہیں اور بعض اوقات اس کی وجہ سے بندہ اپنے مال کو ضائع کر لیتا ہے اور یہ ابحاث اپنے صاحب کو ہلاک کر دیتی ہے۔ بعض اوقات ممکن ہے کہ وہ بحث کے دوران ایسی بات کر لیتا ہے کہ جس کو خدا نہیں بخشتا۔ گزشتہ زمانے میں ایک قوم گزری ہے جنہوں نے اپنے آپ کو فقط اس وجہ سے ہلاک کر لیا کہ جو ان کے ذمہ تھا اس کا علم حاصل نہیں کرتے تھے، اور جس سے ان کو روکا گیا تھا وہ اس کا علم حاصل کرتے تھے اور بہت زیادہ بحث و گفتگو کرتے، یہاں تک کہ ان کی بحث خدا تک پہنچ گئی۔ وہ اس قدر تحیر و پریشان ہوئے کہ اگر کوئی ان کو پشت سر سے آواز دیتا کہ وہ سامنے سے جواب دیتے تھے، اور جو سامنے سے آواز دیتا جو پشت سر والوں کو جواب دیتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے وہ زمین سے سرگردہ پھرتے رہتے تھے۔ حدیث نمبر 5، جو خدا کے بارے میں غور و فکر کرے۔ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے کہ کیسے ہے، وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 6، وہ کہا گیا۔ جناب زرارہ بن عین فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک عظیم مرتب بادشاہ تھا، اس نے اپنی محفل میں خداوند تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر شروع کر دیا۔ وہ اس قدر تحیر و پریشانی میں مبتلا ہوا کہ وہ گم ہو گیا اور پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں چلا گیا۔ حدیث نمبر 7، خدا کے بارے میں غور و فکر سے پرہیز کرو۔ جناب محمد بن مسلم نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، خدا کے بارے میں غور و فکر کرنے سے پرہیز کرو، اور اگر تم اس کی عظمت کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہتے ہو تو اس کی عظیم مرتبت و عظیم الشان مخلوق کے بارے میں غور و فکر کرو، اور اس سے سمجھ جاؤ کہ جس نے ان اشیاء کو خلق کیا ہے وہ خود کتنا عظیم ہوگا۔
حدیث نمبر 8، اگر پرندہ تیرے دل کو کھا لے، حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے فرزند آدم، اگر پرندہ تیرے دل کو کھا لے تو اس کا شکم پر نہیں ہوگا، اتنا چھوٹا ہے، اور اگر تیری آنکھ پر سوئی کا ناکہ رکھ دیا جائے تو وہ اس کو ڈانپ لے گا، یہ بھی اتنی چھوٹی ہے۔ اور جو چاہتا ہے کہ ان دونوں چھوٹے چھوٹے اعضاء کے ساتھ آسمانوں اور زمین کی سلطنت کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر تو واقعی سچا ہے تو یہ سورج جو اس کی مخلوق میں سے ایک ہے، اس کی طرف نظر بر کر دیکھو تو صحیح۔ حدیث نمبر 9، آپ کا رب کہاں ہے؟ عبداللہ جو آل سام کا غلام تھا، اس نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا، ایک یہودی کہ جس کا نام صادق تھا، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ کے رب کے بارے میں آپ سے سوال کروں، پس اگر آپ نے میرے سوال کا جواب دے دیا تو درست، ورنہ میں واپس چلا جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتے ہو سوال کرو۔ اس نے کہا، آپ کا رب کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا، میرا رب ہر جگہ ہے اور وہ کسی مکان میں محدود نہیں ہے۔ اس نے پھر عرض کیا، وہ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں اس کیفیت کو کیسے بیان کروں، کیونکہ کیفیت مخلوق ہے اور مخلوق کے ذریعے اس کے اوصاف کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے عرض کیا، کیسے پتہ چلے کہ آپ نبی ہے؟ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو جو پتھر اس کے ارد گرد تھے اور جو چیز بھی اس کے ارد گرد تھی، سب عربی زبان میں بولے، اے صادق، جان لو اے محمد اللہ کے رسول ہے۔ صادق نے بیان کیا ہے کہ میں نے آج تک کوئی اس سے زیادہ واضح اور روشن معجزہ نہیں دیکھا تھا۔ پھر اس نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ انک رسول اللہ۔ حدیث نمبر 10، خدائے جبار بلند ہے۔ عبد الرحمن بن عتیق القصیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام سے خدا کی صفت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور فرمایا، تھلا الجبار، وہ جبار ہے، بلند ہے، جبار ہے، بلند ہے۔ اور پھر فرمایا، جو اس سے تجاوز کرے گا اور اس کی ذات کی حقیقت کو معلوم کرنے کی کوشش کرے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔